السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں جہاں ہوں گے خوشحال ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو another ویڈیو۔ جرمنی کے موسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا، 5 منٹ پہلے دھوپ ہوتی ہے اور 5 منٹ بعد بارش۔ موسم اچھا دیکھا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی بہت شاپنگ کر لیتے ہیں، اور ہم لڑکیاں شاپنگ کرنے باہر نکلیں تو وہ تھوڑی بہت تو ہوتی نہیں ہے، اور دوسرا اگر ہم باہر نکلے ہیں تو ہم کچھ کھائے پیے بغیر گھر واپس نہیں آ سکتی، یہ ہماری شان میں توہین ہوگی۔ تو چلیں تھوڑی بہت شاپنگ کر لیتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں 80s کی ماما کی سٹرگل کے بارے میں، بیکاز جب آپ خود ایک ماں بنتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی مدرز نے آپ کے لیے کتنے سیکریفائسز دیے ہیں، آپ کی مدرز نے آپ کے لیے کتنی راتیں جاگی ہیں، آپ کی مدرز نے آپ کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ پہلے میرے مائنڈ میں کبھی اس ٹاپک پہ بات کرنے کا خیال نہیں آیا، لیکن جب ہم خود اس فیز سے گزرتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں کیسے پالا۔ 80s کی ماما 5 6 بچے ہیں ان کے، اور انہوں نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھے طریقے سے پالا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، پورے گھر کو سنبھالا، اور شوہر بھی وہ تھے جن کو صرف اپنے کھانے پینے اور کپڑوں سے غرض ہوتا تھا۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہم آج کی مدرز ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر فیسلٹی دی ہے، اچھے ہسبینڈ دیے ہیں جو مورل سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو ایموشنل سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے بچوں سے کبھی کبھی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں اچھی مدر نہیں ہوں۔ پھر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ مدر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان بھی ہوتے ہو، کبھی کبھی آپ چیزوں سے اتنا فیڈ اپ ہو جاتے ہو، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ سے اپولوجائز کرتی ہوں، سوری کرتی ہوں کہ I'm really sorry، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، بٹ ہماری مدرز جنہوں نے اتنی سٹرگل کی اپنے لائف میں، ہمیں پالا بڑا کیا، ہماری شادیاں کی، میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے شکایتیں نہیں سنی، میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہی سنا۔ ہوں گے اس دور میں بھی کچھ ہسبینڈز ایسے ہوں گے جو اپنی وائف کو 100% سپورٹ، مورل سپورٹ، ایموشنل سپورٹ، فائنینشلی سپورٹ کرتے ہوں گے، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اپنے ابا کو، اپنی اماں کو یہ کہتے سنا ہو کہ چلو یار میں تمہیں آئس کریم ہی کھلا لاتا ہوں۔ آپ کی ضرورت صرف پیسہ پوری نہیں کر سکتا، کبھی کبھی آپ کو کسی انسان کی، ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی بات سنے، جو آپ کے ایموشنل کرائسس کو سمجھے۔ وہ جو دور تھا ہماری مدرس کا، اس دور میں ڈائپر کی فیسلٹیز نہیں تھی، اس دور میں آٹو مشین کی فیسلٹیز نہیں تھی، اس دور میں الیکٹرک سٹوو کی فیسلٹی نہیں تھی، اس دور میں اے سی نہیں تھے، اور سب سے بڑی بات جو آج کے دور کی ضلالت کہہ لیں، آج کے دور کا فساد کہہ لیں، اس دور میں انٹرنیٹ، موبائل نہیں تھا۔ ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے جذبات کے ساتھ، ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے احساسات کے ساتھ، ہماری ماؤں نے اپنا ٹائم دے کے ہمیں ہماری اس طرح پرورش کی ہے کہ آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم دنیا کو فیس کر سکتے ہیں، آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، آج ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں ہم لوگوں کی پہچان کر سکتے ہیں۔ مجھے اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ بچے کی پرورش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں خود کو بلیم کرتی ہوں اس بات کا کہ میں اپنے بچے کی پرورش کیسے کروں گی، میں اس کی تربیت کیسے کروں گی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہماری اماؤں نے اپنے 5 بچے، 8 بچے، ان کی پرورش اس طرح کیسے کی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورت کی پہلی خوبصورتی اس کی جوانی، اور اس کی آخری خوبصورتی اس کی اولاد ہوتی ہے، اور عورت اپنی آخری خوبصورتی کو مکمل کرتے اپنی پہلی خوبصورتی گنوا دیتی ہے۔ میں ان سب ماما کو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے
اپنی خواہشات کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنے خوابوں کو ہماری زندگی پہ قربان کر دیا اور ایک اچھا انسان بنایا۔ امید کرتی ہوں کہ ہم بھی اپنی اولاد کی پرورش ایسے ہی کریں جیسے ہمارے ماں باپ نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔